السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 11۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کارگاہ عناصر کے ذوفنو شاہکار کی طرح، رات و برق اعمال نامہ گناہ گار کی طرح سیاہ رات میں چنگھاڑتے اور چمکتے رہے۔ رات بڑے حیرلے ذوقی سے ساحر و جذاب سحر کی طرف بھاگتی رہی۔ حماد گہری نیند سویا ہوا تھا کہ گیان نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگانا چاہا۔ حماد نے کروٹ بدلی اور بڑی معصومیت سے اس نے بھڑبڑاتے ہوئے کہا، حسن، حارث، چھوڑ دو مجھے۔ اماں، حسن اور حارث کو منع کرو، میں دن بھر کام کر کے تھکا ہوا ہوں، یہ مجھے بے وقت جگا کر تنگ کر رہے ہیں۔ گیان سیدھا کھڑا ہو گیا اور بڑی رکت سے کہا، میری قوم کے فرزند، تو ملت کی خاطر کس قدر طویل و دشوار سفر طے کر کے یہاں آیا ہے۔ جس ماں کو تو نے پکارا ہے اس کی خیر ہو۔ اگر حسن اور حارث تمہارے بھائی ہیں تو میرا مولا انہیں اپنی پناہ گاہوں میں زندہ اور خوش رکھے۔ گیان سنبھلا اور دوبارہ حماد کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، مالک اٹھیے۔ حماد نے آنکھیں کھولی اور گیان کی طرف دیکھا۔ گیان السلام علیکم کہتے ہوئے پھر بولا، مالک صبح ہو چکی ہے، کیا آپ فجر کی نماز ادا نہ کریں گے؟ حماد اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا، تمہاری مہربانی، تم نے مجھے جگا دیا ہے، ورنہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ گیان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے، میں طہارت خانے میں آپ کے لیے گرم پانی رکھ آیا ہوں۔ حماد اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پہلے اس نے گرم پانی سے غسل کیا، پھر گیان کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے کہا، مجھے وضو کے لیے بھی پانی لا دو۔ گیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ کمرے میں آئیے، وہاں وضو کے لیے گرم پانی رکھ آیا ہوں۔ حماد دوبارہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ گیان نے اس کے پاؤں کے قریب پیتل کا ایک بڑا سا تھال رکھا اور قریب پڑا ہوا کانسی کا ایک کوزہ جو گرم پانی سے بھرا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ وضو کیجئے، میں پانی ڈالتا ہوں۔ حماد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کوزہ گیان سے لے لیا اور پاؤں سے تھال ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، گیان، خدا آسمان پر ہے اور نیچے ہم سب مسلمان برابر ہیں۔ جب میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں تو تم میری خدمت کیوں کرو؟ حماد کوزہ لے کر باہر آیا اور وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ اتنی دیر میں بدری ناتھ بھی آ گیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ وضو کر کے حماد کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، آسمان صاف تھا اور ستارے مسکراتے ہوئے چمک رہے تھے۔ حماد کمرے میں آیا۔ گیان نے وہاں ایک چٹائی بچھا دی اور پھر وہ بدری ناتھ اور گیان کے ساتھ اس چٹائی پر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد بدری ناتھ اور گیان باہر نکل گئے۔ سردی زوروں پر تھی۔ حماد پھر اپنے بستر میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے برآمدے کی بھیگی دیوار پر دیے کی لو سسک رہی تھی، یوں جیسے کسی حساس مسافر کو پردیس میں اپنے وطن کی محبوب گلیاں یاد آ گئی ہوں۔ رات کرب کے آخری پہر کی انتہا تک پہنچ گئی تھی، اس لیے کہ سحر اپنے مسکراتے لبوں پر خون کے افتخار خیز قطرے لیے رات کا سرد تابوت توڑ کر تاریکیوں کو ابدیت کی طرح جذب کرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شرح اسرار بن کر سورج امید و دکھ، امن و مٹھاس
موجود غائب اور عدم و دہشت کا کھیل شروع کرنے کی خاطر زیر لب مسکراتا ہوا کسی آتشی تلوار کی طرح طلوع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ روشنی، تیز روشنی آسمان کی انتہا تک پہنچ گئی تھی اور شب کے سارے اسرار نگل گئی تھی۔ حماد کچھ سوچ کر کھڑا ہو گیا۔ پھونک مار کر اس نے دیے کو بجھا دیا، پھر وہ باہر آیا۔ ہوا کا زور تھم چکا تھا اور چاروں طرف تیز سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ حماد نے ادھر ادھر دیکھ کر حویلی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جو ایک وسیع رقبے کے درمیانی حصے میں تھی۔ بائیں ہاتھ استبل تھا، شمال مشرقی کونے میں ملازموں کے کمرے اور باقی اطراف میں ان گنت پھلدار اور بے ثمر باغی پودے تھے۔ حماد بائیں طرف مڑ کر استبل میں آیا۔ وہاں اسماعیل پہلے سے موجود تھا اور اپنے بیلوں کی پیٹھ پر خشک کپڑا رگڑ رہا تھا۔ دونوں مصافحہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے۔ پھر حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خرجین کے اندر سے کھریرا نکالا، اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ پہلے وہ پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا اور جواب میں اس کا مطیع و متقاعد گھوڑا آہستہ آہستہ ہنہناتا رہا۔ پھر حماد اپنے گھوڑے کو کھریرا کرنے لگا۔ اسماعیل نے بھی بیلوں کی پیٹھ پر کپڑا پھیرنا بند کر دیا اور وہ حماد کے ساتھ دوسرے گھوڑوں کو جو یشپال اور رتنا کے تھے انہیں کھریرا کرنے لگا۔ دھوپ جب کافی چڑھ آئی اور حماد گھوڑوں کو کھریرا ختم کرنے کے بعد اسماعیل کو لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے گیان آ گیا۔ وہ کچھ اداس اور الجھا الجھا سا تھا۔ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی منتشر سی آواز میں کہا، آئیے بھوجن کھا لیں۔ حماد اس کے ساتھ کمرے میں آیا۔ درمیان میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر مٹی کے دو پڑے پڑے ہوئے تھے، ایک میں 3 چھوٹی چھوٹی چپاتیاں اور دوسرے میں ابلی ہوئی سبزی تھی۔ حماد نے غور سے گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم کھانا کھا چکے ہو؟ گیان تند نفرت کے بارودی لہجے میں پھٹ پڑا، مالک کی بھانجی رتنا جو کل آپ کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی سخت راندہ و مردود لڑکی ہے۔ اس کے چہرے پر گوہر و جواہرات جیسی خوبصورت چمک ہے، پر اس کے من، اس کی فطرت اور باطن میں خباثت ہی خباثت ہے۔ حماد نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے تم سے کیا کہا؟ گیان نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، اس لڑکی نے آتے ہی رنواس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں جب آج صبح کھانا لینے گیا تو دیکھا رسوئی کا سارا انتظام اس نے خود سنبھالا ہوا تھا۔ بملہ بہن بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے جب کھانا مانگا تو بملہ نے خود مجھے کھانا دینا چاہا، پر رتنا نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، بملہ تم رہنے دو، ان ملازموں سے میں خود نپٹوں گی۔ میں نے جب آپ اور اسماعیل کا کھانا مانگا تو رتنا نے بھرپور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم صرف اپنا بھوجن لے جا سکتے ہو، ان دونوں مسنوں سے کہو اپنا بھوجن خود آ کر لے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ساتھ برتن بھی لائیں کیونکہ دونوں ملیچ ہیں، لہٰذا ہمارے برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ مالک یشپال کے لیے وید کو لانے گئے ہیں، وہ لوٹے تو میں ان سے رتنا کی شکایت کروں گا۔ ایسی ہندوانہ ذہنیت اور دھرم کی جنونی و متعصب لڑکی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ حماد نے آگے بڑھ کر گیان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم غصہ نہ دکھاؤ اور نہ ہی بدری ناتھ سے رتنا کی شکایت کرنا۔ میں تمہارے مالک سے رتنا کے متعلق تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ ایک خودسر لڑکی ہے، اس کی ضد کے خلاف چلنا ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہے، ایسی صورت میں جبکہ ہم سب اس کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس اتحاد کی وجہ جاننے کے لیے ہم پر نگاہ رکھے،
اور اس کی یہ حرکت ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، میں خود جا کر اپنا اور اسماعیل کا کھانا لاتا ہوں، تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ کس طرف کھانا ملے گا۔ گیان نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حویلی کے پچھواڑے میں آبنوس کی ایک کھڑکی ہے، ملازموں کو اسی کھڑکی سے کھانا ملتا ہے۔ حماد کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے باغ میں آ کر اس نے ہنڈولے کے 2 بڑے بڑے پتے توڑے اور اپنے ٹاٹ کی آواز سے انہیں صاف کرنے کے بعد وہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ آبنوس کی کھڑکی کے پاس آ کر حماد نے اس کے پٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کھٹکھا کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رتنا وہاں آئی اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھوجن لینے آئے ہوگے؟ حماد نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں۔ رتنا نے اپنا ریشمی اور سرخ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے برتن لاؤ۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے محسن ہو، پر یہ ہندوؤں کی حویلی ہے اور ہندو دھرم میں تمہاری حیثیت ایک ملیچ کی سی ہے۔ حماد نے ہنڈولے کے دونوں پتے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ان پتوں میں میرا اور گاڑی بان اسماعیل کا کھانا ڈال دو۔ رتنا نے کڑوے لہجے میں کہا، ایک محسن کی حیثیت سے میں ضرور تمہاری قدر اور خدمت کرتی، پرنتو ان ملیچوں کے ہاں تم نے جو میرے دھرم کا ناش کیا تھا، اس کی سزا تجھے اوش ملنی چاہیے، اور تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تم یہاں میری موجودگی میں ایک ملیچ کی سی زندگی بسر کرو، تاکہ اپنی غلطی پر تیرا من بے عقل ہو، تمہیں احساس ہو جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے دھرم کے گیان سے اشانتی دور ہوتی ہے۔ سنو، اپنے دھرم کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دھرم مانش کے شریر سے بھی بہتر ہے۔ شریر کا ناش ہو جاتا ہے، پھر دھرم تو اناش ہے۔ تم ایک طاقتور ترین انسان ہو، تم ہر رن میں کامیاب ہو سکتے ہو، پرنتو ہمارے دھرم کا اپمان کرنے میں سفل نہیں ہو سکتے۔ حماد نے غصے میں بل کھاتے ہوئے کہا، یہ تیری بھول ہے کہ میں یہاں تمہارا دھبیل ہو کر ایک ملیچ کی سی زندگی بسر کروں گا۔ میں ایک آزاد انسان ہوں اور آج ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ سنو، جس طرح آگ سے آگ نہیں بجھ سکتی، اسی طرح تیری باتیں بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تیری راہوں سے اور میرے خیالات تیرے گھٹیا خیالات سے بلند ہیں۔ گو میں بھی ایک انسان ہوں اور بشریت کے خداداد تقاضوں سے بلند نہیں ہوں، اس کے باوجود میں تیری بدنیتی اور بے دینی کی سیلاب سے ماورا ہوں۔ حماد ذرا سا رکا، پھر وہ طوفان کی طرح بولتا چلا گیا، تم بدشگونی کی ایک لہر ہو اور میں تمہاری بے دین روایتوں کا پابند نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جان چکا ہوں تیرے ذہن کی پرواز ہمیشہ بدی کی طرف ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کی مدد کی، تمہاری عزت بچائی، اور پھر بارش اور رات کے طوفان کی پرواہ کیے بغیر تم دونوں کو یہاں تک پہنچایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرا شکریہ ادا کرتی، الٹا تم مجھے ملیچ قرار دے رہی ہو۔ کیا میں یہ سمجھ لوں تم نے اپنی روایتی ہندوانہ ذہنیت کا ثبوت دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں سمجھوں گا ہند کی اس سرزمین میں جو نیچ ترین ملیچ ہے، تم اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہو، توہین آمیز اور نیچ اور ذلیل لڑکی ہو۔ کاش تم کسی ملیچ کے ہاں پیدا ہوتی تو تمہیں احساس ہوتا کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، بہتر و بلند وہی ہے جس کے اعمال نیک اور صالح ہوں۔ رتنا نے سخت غصے اور تلخ لہجے میں کہا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ یاد رکھو، بدن میں گھسے ہوئے فیضیں نکل سکتے ہیں پر نفرت نہیں۔ حماد نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا، جس قدر تمہیں مجھ سے نفرت ہے
اس سے 10 گنا زیادہ مجھے تم سے کراہیت اور نفرت ہے۔ تو کمینی، ذلیل اور نیچ ہے۔ کاش میری تم سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ رتنا غصے سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، تاہم وہ ضبط کر گئی۔ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پتوں پر ایک پر ابلی ہوئی سبزی اور دوسرے پر چند چباتیاں رکھ کر اس نے حماد کو تھپا دی۔ حماد نے دونوں پتے تھام لیے اور رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس نے غضبناک لہجے میں کہا، آئندہ اگر تم نے میرے خلاف اپنی زبان کو حرکت دی تو یاد رکھ، میں تیری چوٹی کاٹ دوں گا۔ رتنا نے نفرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے کہا، جا جا بڑا آیا چوٹی کاٹنے والا، تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں، اگیانی اور ادھرمی، کسی کی چوٹی کاٹنا کوئی آسان کھیل ہے؟ جس روز تم نے میری چوٹی کاٹی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ حماد واپس اپنے کمرے میں آیا۔ گیان اور اسماعیل دونوں چٹائی پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان وہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا تھا جو گیان لایا تھا، اور ایک طرف پانی کا مٹکا اور مٹی کے 3 پیالے پڑے تھے۔ حماد جو کھانا لایا وہ بھی اس نے ان دونوں کے درمیان رکھ دیا۔ پھر تینوں اکٹھے بیٹھ کر بے حد خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ حماد، گیان اور اسماعیل اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ بدری ناتھ اس کمرے میں داخل ہوا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگ بھوجن کر چکے؟ گیان کھڑا ہوتا ہوا بولا، ہاں مالک، ہم پیٹ بھر چکے۔ اس بار حماد نے بدری ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بدری ناتھ ان کے پاس ہی چٹائی پر بیٹھتا ہوا بولا، میں یشپال کے لیے وید کو لانے چلا گیا تھا، وہ مرہم کر کے چلا گیا ہے تو میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ قبل اس کے کہ حماد جواب میں کچھ کہتا، بدری ناتھ نے اس بار گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گیان، تم اسماعیل کو ساتھ لے جاؤ اور سارے گھوڑوں اور اس کے دونوں بیلوں کے چارے اور دانے کا بندوبست کرو۔ ساتھ ہی بدری ناتھ نے گیان کو مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تم اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ گیان نے وقت ضائع نہ کیا اور اسماعیل کو لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ بدری ناتھ، جو کٹر مسلمان تھا اور جس کا نام ابو الفتح تھا، حماد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب بتائیے آپ کا کیا لاہے عمل ہے؟ حماد اس کے قریب سرکتا ہوا بولا، میرا ارادہ ہے میں آج شام کے بعد یہاں سے متھرا کے لیے کوچ کر جاؤں گا۔ میں رات ہی رات میں اپنے سفر کا زیادہ حصہ طے کر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میں متھرا میں علی خان کو بے بسی کی موت نہ مرنے دوں گا۔ میں اسے بچانے کی انتہائی کوشش کروں گا۔ بدری ناتھ نے رازداری سے کہا، متھرا پہنچتے ہی نارائن آشرم میں پنڈت پرمانند سے ملنا ہو سکتا ہے۔ تمہارے وہاں پہنچنے تک اس نے علی خان تک رسائی حاصل کر کے اسے رہا کرنے کا کوئی اپائے سوچ لیا ہو۔ میری ایک اور بات بھی یاد رکھنا، اس سرزمین میں اپنی ملت اور اپنے مذہب کے لیے کام کرتے ہوئے کئی لوگ کارکنان شیشہ گراں کی طرح تمہیں اپنے اپنے اعتبار کے نرغے میں لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ کبھی بے ساختہ و برجستہ اور کبھی دانش و حکمت سے تمہیں اپنا زیر کمند بنانے کی کوشش کریں گے۔ کئی لوگ تمہارے جسم کی خوبصورت ساخت سے متاثر ہو کر تمہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں کی حسین ترین لڑکیوں کو رنگیلی اور رشدار بنا کر پیش کر کے تمہارے سامنے لائیں اور تمہارے فہم، دانائی و دانش کو اپنی گرفت میں لے کر تم سے وہ راز اگلوانے کی کوشش کریں جس میں ہم دونوں کا ہی نہیں، ہماری ملت کا مفاد اور مصلحت بھی ہو۔ بدری ناتھ نے خاموش ہو کر کچھ سوچا اور دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا، یہ سوچ کر یہاں کام کرنا کہ نیشا پور سے متھرا تک کی طویل مسافت تم نے کس مقصد کے تحت حاصل کی ہے،
یہاں کا سرمایہ چشم و رخسار اور پرخشاں جیسے جمال میں کھونا جانا، اس طلسم زندگی میں جمال بے ثبات اور حسن ایک دھوکہ ہے، اور جوانی ڈھل جانے پر یہ اجاڑ غاروں کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ حماد نے بڑی انکساری سے کہا، میرے محترم، میرے بزرگ، میں جان دے دوں گا، پر یہ ظاہر نہ ہونے دوں گا کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ آپ بدری ناتھ نہیں ابو الفتح ہے۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں اپنے ارادوں کو منفعل رکھوں گا اور اپنی آرزوؤں کو مزمحل نہ ہونے دوں گا۔ میں یہاں اس سرزمین میں وفا کے نئے مضمون لکھوں گا اور اپنے دل کا آبگینہ کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ اسی میں میری دنیا اور عقبہ کے لازوال نقوش پنہاں ہیں۔ جس طرح مچھلی سوتے وقت آنکھیں بند نہیں کرتی، جس طرح انڈا پیدائش کے بعد حرکت نہیں کرتا، اس طرح میں بھی اپنے مقصد میں بیدار اور اٹل رہ کر اپنا فرض ادا کروں گا۔ حماد کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ گیان اندر آیا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یشپال نے بلایا ہے۔ بدری ناتھ بھی کھڑا ہو گیا اور حماد سے کہا، جائیں اس سے مل لیں، وہ کافی دیر سے آپ کا پوچھ رہا ہے۔ آپ کی روانگی سے قبل میں ایک بار پھر آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ حماد اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یشپال اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ حماد گیان کی رہنمائی میں کمرے میں داخل ہوا۔ یشپال نے ہاتھ کے اشارے سے گیان کو چلے جانے کو کہا اور گیان واپس لوٹ گیا۔ یشپال نے حماد سے کہا، حماد، دروازہ اندر سے بند کر دو اور میری بات سنو۔ حماد نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور یشپال کے بستر پر بیٹھتا ہوا بولا، کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یشپال کچھ سوچتا رہا اور حماد پتھر کے ان بتوں اور مورتیوں کو غور سے دیکھتا رہا جو بستر کی دائیں طرف دیوار کے اندر بنائی ہوئی ایک محفوظ جگہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اچانک حماد چونک پڑا کیونکہ کمرے میں یشپال کی آواز بلند ہوئی تھی، حماد، حماد، کیا اب تم ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قیام کرو گے؟ حماد نے مشکوک نگاہوں سے یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہت کم یہاں دکھائی دوں گا۔ شاید تمہارے لیے یہ خبر نہیں ہو کہ آج شام میں یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یشپال نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ متھرا جاؤں گا۔ کس سلسلے میں؟ میرا کام نگر نگر شہر شہر گھوم کر تمہارے ماموں کی تجارتی اشیاء کے بھاؤ معلوم کرنا ہے۔ کب تک لوٹ کر آؤ گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے ہفتوں پر ہفتے اور مہینوں پر مہینے گزر جائیں۔ شاید میں متھرا سے سیدھا نگر کوٹ چلا جاؤں۔ یشپال نے حماد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، حماد، کاش اس حویلی کے بجائے تم میرے پاس کسی ایسی جگہ ہوتے جہاں میں تم سے بلا جھجک کہہ سکتا، اے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محسن، مجھے اپنی مقدس کتاب کا وہی حصہ سناؤ جو تم نے موسلا دھار بارش اور طوفانی ہواؤں میں جنگل کے اندر اسماعیل کی فرمائش پر سنایا تھا۔ کاش میں اسماعیل کی طرح اس دھرم سے آزاد ہو کر تمہارا ساتھ دے سکتا۔ آہ، میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ سوچوں میں ڈوبا ہوا حماد بڑے غور سے یشپال کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں یشپال پھر بولا، حماد، حماد، کیا وہ مقدس کتاب جس کا تم نے حصہ پڑھا تھا تمہارے رسول پر تمہارے خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا؟ اس بار حماد کسی وائز و ہادی کی طرح بول اٹھا، ہاں یشپال، وہ مقدس کتاب میرے رسول عربی پر خداوند جہاں کی طرف سے نازل ہوئی۔ وہ کسی کے دماغ کی کاوش اور تخیل کی جیت نہیں، وہ کسی کی فکر کی سنجیدگی و احاطہ بیان اور ذہن کی تعمیر و ارتقاء نہیں، وہ انسانی ادراک و اذہان کے اثرات سے ماورا
اور کسی کی محنت اور جستجو کے عکس و رنگ سے بالاتر ہے۔ ہماری یہ کتاب کسبی نہیں، وہبی ہے۔ اس میں عظمت پروردگار اور تاثیر خیز تابانی ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں عبرت خیز قدیم اساطیر کے علاوہ حرمتیں، ضابطے، آدرش، لاہے مرگ حیات کے راز، فنا و بقا، زندگی موت، اقرار و انکار، عدالت، فیصلے، امن، جنگ، وبا، موت اور فنا، غرض ہر موضوع پر مکمل ہدایت ہے۔ اس میں کوئی گونگی منطق نہیں، ہر حکم کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ حماد جب خاموش ہوا تو یشپال پھر بولا، ہمارے دھرم کے لوگوں کا خیال ہے مسلمانوں کے خدا کا کوئی وجود نہیں۔ حماد نے بھڑکتے ہوئے کہا، خدا ہے اور وہ موجود ہے۔ کون ہے جو چاند ستاروں اور سورج کے نظام کو چلانے کے علاوہ سمندروں کی گردش اور طوفانوں کی قہرمانیت اپنے ضابطوں کے اندر رکھتا ہے؟ کون ہے جو بے آب چشموں کو آبدار بناتا ہے؟ کون ہے جو ماں کو گود میں لینا اور باپ کو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا سکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو پرندوں کو پیڑوں میں بسیرا کرنے کا فن سکھاتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے جو زمین و آسمان اور سارے جہاں کے کام ضابطوں کے مطابق چلاتی ہے، اور یہی ہستی میرا خدا ہے جو ایک اندھے بیج کو خاموشی کی درزوں سے درخت بنا کر نکالتا ہے۔ یشپال کچھ مطمئن دکھائی دے رہا تھا، پھر اس نے اپنے دائیں طرف رکھے بت اور مورتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حماد نے بڑی عاجزی سے کہا، میں کسی کے دھرم اور مذہب کی تردید نہیں کرتا، پر یہ بت آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں۔ ان کی سماعت، ان کی حرکات اور ان کی زبانوں پر پابندی ہے۔ پھر یہ کیسے خدا ہے جو تم لوگوں کے جسموں کی تہوں تک اپنا اثر جما لیتے ہیں؟ کیا تم ان سب کے عہد، مقام اور ثنا سے واقف ہو؟ جبکہ ایک انسان ہی ان کا ثنا ہے تو یہ کسی کو کیا دیں گے؟ یشپال نے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حماد میں اپنے دھرم سے نکل کر تمہارے مذہب میں داخل ہونے کا عہد و اقرار کرتا ہوں۔ بتائیے کیا کرنا چاہیے کہ میں بھی تمہارے اور اسماعیل کی طرح مسلمان بن سکوں؟ حماد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے پر یشپال کے لبوں پر تشہد، لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج گیا۔ یشپال نے پھر حماد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت و احترام کے ساتھ سہلاتے ہوئے کہا، حماد، آج سے تم میرے بھائی، میرے دوست، میرے مہربان اور رہنما ہو۔ مجھے کچھ ایسے کلمات سناؤ جو میں یاد کر سکوں۔ اور جواب میں حماد اسے کلمہ طیبہ یاد کرانے لگا۔ یشپال جب کلمہ طیب زبانی یاد کر چکا تو حماد سے کہا، حماد، تم تو آج متھرا چلے جاؤ گے۔ اسماعیل کو سمجھا دینا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، پر میرا مسلمان ہونا ابھی راز ہی رہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ مکمل تندرست ہونے تک وہ یہیں رکا رہے، اور پھر میں خود اسے اس کی بستی چھوڑنے جاؤں گا اور کچھ دن وہاں اس کے اور وید ابو بکر کے ہاں رک کر سارے مذہبی امور بھی سیکھ لوں گا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اسماعیل کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ یشپال اور کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ حماد نے اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو رتنا اندر داخل ہوئی۔ حماد رتنا پر نفرت کی ایک نگاہ ڈالتا ہوا باہر نکل گیا، اور رتنا آگے بڑھ کر یشپال کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔